السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولز میں استقبال ہے۔ ناول کا عنوان یہ بھی سسرال ہوتا ہے، شہر کی محبت بھری کہانی۔ شہر کے بیچ ایک نرم دل گھر حیدرآباد کی وہ صبح عام نہیں تھی۔ ٹریفک کے شور، ہارن کی آوازیں اور دوڑتی ہوئی زندگی کے بیچ ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں فجر کے بعد بھی سکون باقی تھا۔ ڈاکٹر عارف خان مسجد سے لوٹے تو دروازے پر ہی آواز آئی، بیٹا ہاتھ دھو لو، چائے تیار ہے۔ یہ آواز کسی بیوی کی نہیں تھی، یہ آواز تھی ساس کی، زہرا بیگم کی۔ عارف مسکرائے۔ امی آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ زہرا بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا ماں کو تکلیف نہیں مگر سکون ملتا ہے۔ اس گھر میں آج ایک نئی روشنی آنے والی تھی۔ عائشہ سادہ، تعلیم یافتہ اور دل میں بس ایک دعا، یا اللہ سسرال کو مائکہ بنا دینا۔ نکاح کے بعد جب وہ دروازے پر پہنچی تو زہرا بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ جملہ اس نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا۔ کمرے کے کونے میں اخبار رکھ کر حاجی نعیم الدین کھڑے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، بیٹی ہم نے بیٹا دیا ہے مگر بیٹی پائی ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا دل کانپ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، ابو؟ اور حاجی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دسترخوان پر کوئی حکم نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ زہرا بیگم بولی، عائشہ جو دل کرے کھاؤ اور جو نہ آئے وہ سیکھ لینا، ہم ساتھ ہیں۔ شہر کے بیچ یہ جملہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ عائشہ نے عشاء کے بعد کھڑکی سے شہر کو دیکھا، اونچی عمارتیں، جلتی بجھتی لائٹس اور دل میں سکون۔ اس نے سجدے میں کہا، یا اللہ ایسے سسرال سب کو نصیب کرنا۔ یہ کہانی ظلم کی نہیں، یہ کہانی تربیت کی ہے۔ یہ سسرال مثال بننے والا تھا۔ ساس کی گود، شہر کی دوڑ، حیدرآباد کی صبح ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہے۔ گاڑیوں کا شور، دفاتر کی گھڑیاں اور لوگوں کے چہرے پر وقت سے لڑنے کی تھکن، مگر اس گھر میں صبح کا آغاز ابھی بھی اذان کی نرمی سے ہوتا تھا۔ عائشہ فجر کے بعد چپ چاپ کچن میں آئی کہ شاید سب کے لیے چائے بنا دے۔ ابھی پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے زہرا بیگم کی آواز آئی، بیٹی یہ کام ہم مل کر کریں گے، اکیلی ذمہ داری اکیلی تھکن لے آتی ہے۔ عائشہ چونک گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ زہرا بیگم مسکرائیں۔ مدد اور بوجھ میں فرق ہوتا ہے بیٹا، تم بوجھ نہیں ہو۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں گھر بنا گیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے حاجی نعیم الدین اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عائشہ سے پوچھا، بیٹی شہر میں رہنا کیسا لگ رہا ہے؟ عائشہ نے سچ کہا، ابو شہر خوبصورت ہے مگر تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ حاجی صاحب نے اخبار رکھ دیا، ڈر فطری ہے مگر بیٹی ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، یہ گھر تمہاری ڈھال ہے۔ یہ سن کر عارف نے بھی بیوی کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر پورا اطمینان دیکھا۔
دوپہر کو زہرا بیگم نے کہا، چلو عائشہ، مارکیٹ چلتے ہیں۔ شہر کو جاننا بھی زندگی کا حصہ ہے۔ بازار کی چکا چوند، لوگوں کا ہجوم اور قیمتوں پر بحث۔ عائشہ تھک گئی۔ اس نے آہستہ کہا، امی، میں شاید اتنی مضبوط نہیں۔ زہرا بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مضبوطی اکیلے نہیں آتی بیٹی، سکھائی جاتی ہے۔ شام کو عائشہ نے پہلی بار اپنی مرضی سے کھانا بنایا۔ کامل نہیں تھا، نمک تھوڑا کم تھا۔ وہ گھبرا گئی، مگر حاجی صاحب نے پہلا نوالا لے کر کہا، بیٹی، یہ ذائقہ محنت کا ہے۔ زہرا بیگم نے فوراً کہا، اور محنت محبت کا بھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں خاموشی خوشی اتر آئی۔ شہر باہر شور کر رہا تھا، مگر اندر دلوں میں سکون تھا۔ عائشہ نے سونے سے پہلے سوچا، شاید یہی اصل دولت ہے، وہ سسرال جہاں دل سانس لے سکے۔ یہ رشتہ صرف نام کا نہیں تھا، یہ تربیت، اعتماد اور محبت کا سفر تھا۔ بہو کا خواب، ساس کا ساتھ۔ حیدرآباد کی دوپہر گرمی میں گرمی سے بھرپور تھی، مگر اس کے گھر کے اندر لہجوں میں ٹھنڈک تھی۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اونچی عمارتوں کے بیچ اسے اپنا خواب ابھی بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ زہرا بیگم نے محسوس کر لیا، ماں کا دل لفظوں سے پہلے خاموش پڑھ لیتا ہے۔ بیٹی، کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ ہچکچائی، پھر دھیرے سے بولی، امی، میں پڑھانا چاہتی ہوں، آن لائن بچوں کو۔ بس ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مناسب نہ ہو۔ زہرا بیگم مسکرائی، علم بانٹنا کب سے ناپسندیدہ ہو گیا۔ شام کو حاجی نعیم الدین آئے۔ زہرا بیگم نے رات رکھی۔ حاجی صاحب نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولے، بیٹی، اگر نیت صاف ہو تو شہر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جملہ اجازت نہیں، یہ اعتماد تھا۔ عارف پہلے خاموش تھا، شاید دفتر کی تھکن، شاید نئی ذمہ داری، مگر اس رات اس نے کہا، عائشہ، اگر تم آگے بڑھو گی تو میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ سن کر عائشہ کو لگا کہ اس کا خواب اب اکیلا نہیں رہا۔ چھوٹا سا لیپ ٹاپ، ایک میز اور دیوار پر قرآن کی آیت، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ پہلا دن صرف 2 بچے آئے۔ عائشہ نے دل سے پڑھایا۔ زہرا بیگم کچن کے کام کے بیچ دروازے سے دیکھتی رہیں۔ آنکھوں میں فخر تھا۔ عائشہ پڑھا رہی تھی اور زہرا بیگم چپ چاپ تسبیح گھما رہی تھی۔ یا اللہ، اس بچی کے علم میں برکت دے۔ یہ دعا کسی کو سنائی نہیں دی، مگر آسمان نے سن لی۔ سونے سے پہلے عائشہ نے زہرا بیگم کے ہاتھ چوم لیے۔ امی، آپ نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہی نہ کرتی۔ زہرا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، ساس ہونا آسان ہے، ماں ہونا نعمت ہے، اور ساس کا مضبوط کردار جہاں محبت آزمائش سے گزرتی ہے اور ساس ماں بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شہر کی نظر ماں کی ڈھال حیدرآباد کی شام روشنیوں میں نہا رہی تھی۔ اونچی عمارتوں کی کھڑکیوں سے سینکڑوں کہانیاں جھانک رہی تھی۔
عائشہ کی کہانی اب ان میں سے ایک بننے لگی تھی۔ آن لائن کلاسز اب صرف 2 بچوں تک محدود نہ رہی، 10 پھر 25 اور پھر شہر کے مختلف علاقوں سے پیغامات آنے لگے۔ میڈم، آپ کا پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر دل میں ایک انجانا خوف بھی۔ پڑوس کی عورتیں آنے لگیں، مسکراہٹ کے ساتھ تیز سوال۔ گھر کے کام کا وقت کیسے نکال لیتی ہو؟ ساس کچھ نہیں کہتی۔ یہ سوال سادہ نہیں تھے، یہ تولنے کے ترازو تھے۔ ایک دن زہرا بیگم نے خود ان سب کو چائے پر بلا لیا اور بڑے سکون سے کہا، ہم نے اپنی بہو کو قید نہیں کیا، تربیت دی ہے، اور علم کبھی بے پردگی نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئی۔ حاجی نعیم الدین زیادہ بولتے نہیں تھے، مگر اس شام انہوں نے عارف سے کہا، بیٹے، تمہاری بیوی ہمارے گھر کی عزت ہے، اسے مضبوط رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ عارف نے سر جھکا لیا۔ یہ نصیحت نہیں تھی، یہ امانت تھی۔ اسی رات عائشہ نے چھت پر جا کر شہر کو دیکھا۔ ہوا میں شور تھا، مگر دل میں ماں کا سایہ۔ اس نے خود سے کہا، اگر ساس ایسی ہو تو شہر بھی غیر محفوظ نہیں لگتا۔ فیصلہ۔ بیماری اور حیدرآباد کی ایک صبح ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ سڑکوں پر گاڑیاں ویسی ہی چل رہی تھی، مگر اس گھر کے اندر دلوں کی رفتار بدل چکی تھی۔ ناشتے کے دوران حاجی نعیم الدین کا ہاتھ اچانک کپ کپانے لگا۔ چائے کا کپ لرز کر رہ گیا۔ زہرا بیگم فوراً اٹھی۔ نعیم صاحب۔ عائشہ نے دوڑ کر پانی پکڑایا۔ چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب اسپتال میں تھے۔ خاموش انتظار۔ ڈاکٹر نے کہا، بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ فکر کی بات نہیں، مگر احتیاط ضروری ہے۔ لفظ احتیاط عائشہ کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف دوا کا نام نہیں، یہ طرز زندگی ہے۔ اس رات عائشہ دیر تک جاگتی رہی۔ آن لائن کلاسز اچھا چل رہی تھی، مگر دل الجھا ہوا تھا۔ اس نے زہرا بیگم سے کہا، امی، میں کچھ دن کلاسز بند کرنا چاہتی ہوں، ابو کو میری ضرورت ہے۔ زہرا بیگم چونک گئی، پھر انہوں نے کہا عائشہ کا ہاتھ تھام لیا، بیٹی، ہم نے تمہیں لڑنا سکھایا ہے، رکنا نہیں۔ تم پڑھاؤ، میں ابو کا خیال رکھوں گی۔ اسی دن زہرا بیگم نے اپنے گھٹنوں کے درد کے باوجود خود بازار جا کر دوائیں لائیں۔ کسی کو بتایا نہیں۔ ماں دکھ بتا کر نہیں، چھپا کر دکھاتی ہے۔ شام کو سب اکٹھے بیٹھے۔ عارف بولا، ہم سب مل کر یہ سنبھالیں گے، کوئی اکیلا نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے کمزور آواز میں کہا، میں نے زندگی میں بہت کچھ کمایا، مگر آج میری اصل کمائی یہ خاندان ہے۔ عائشہ نے اس رات دل سے دعا کی، یا اللہ، مجھے صرف کامیاب نہ بنا، شکر گزار بھی رکھ۔ یہ گھر مشکل میں بکھرا نہیں، جڑ گیا تھا۔ شہر کی تیز رفتار زندگی، عائشہ پر بڑھتا دباؤ، ایک جذباتی لمحہ اور
ساس کی وہ بات جو سب بدل دے گی، جہاں محبت خاموشی سے وزن اٹھاتی ہے اور ایک جملہ دلوں کی سمت بدل دیتا ہے۔ دباؤ، خاموشی اور ایک جملہ۔ حیدرآباد کی زندگی رفتار کا دوسرا نام ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، مگر انسان کبھی کبھی خود سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ عائشہ بھی اسی دوڑ میں خاموش ہونے لگی تھی۔ صبح آن لائن کلاسز، دوپہر کو اسپتال کے چکر، شام کو گھر کی ذمہ داریاں، سب کچھ کرتے ہوئے وہ مسکراتی رہی، مگر آنکھوں کے نیچے تھکن کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ حاجی نعیم الدین کمزور تھے مگر نظر تیز۔ ایک دن بولے، بیٹی تم ہنس تو رہی ہو مگر تھک گئی ہو نا؟ یہ سوال عائشہ کے ضبط کو توڑ گیا۔ آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ زہرا بیگم نے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ بیٹی، یہ گھر تمہاری قربانی پر نہیں، تمہاری خوشی پر چلتا ہے۔ اگر تھک جاؤ تو رکنا گناہ نہیں۔ یہ جملہ عائشہ کے دل پر مرہم بن گیا۔ اس رات عائشہ نے خود سے پوچھا، کیا میں سب کو خوش کرتے کرتے خود کو بھول رہی ہوں؟ اور جواب آیا، محبت میں خود کو کھونا نہیں، خود کو پانا سیکھو۔ عارف نے پہلی بار اسے زبردستی نہیں، سمجھداری سے روکا۔ عائشہ، ہم ٹیم ہیں۔ مجھے تمہاری مضبوطی نہیں، تمہارا سچ چاہیے۔ یہ ساتھ خاموشی نہیں تھا، پختہ تھا۔ کچھ دنوں بعد عائشہ نے کلاسز کا شیڈیول کم کیا۔ زہرا بیگم نے خود کہہ کر اس کے لیے وقت نکالا۔ گھر میں سکون لوٹنے لگا۔ عائشہ کی نئی پہچان، شہر میں پہلا بڑا موقع، ساس سسر کا فیصلہ اور ایک خوشی کی خبر، پہچان، موقع اور فخر۔ حیدرآباد کی ہوا میں اس دن کچھ نیا تھا۔ شاید خبر، شاید دعا کا اثر۔ عائشہ کی زندگی ایک نئے موڑ پر تھی۔ دوپہر کے وقت عائشہ کے لیپ ٹاپ پر ایک ای میل آئی، "وی ووڈ لائک ٹو کولیبریٹ"۔ یہ ایک معروف ایجوکیشنل پلیٹ فارم تھا جو شہر میں بھی آن لائن پروگرام چلاتا تھا۔ عائشہ کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً زہرا بیگم کے پاس گئی۔ ای میل پڑھ کر زہرا بیگم نے آنکھیں بند کی اور آہستہ کہا، الحمدللہ، یہ تمہاری محنت کا پھل ہے۔ نہ حسد، نہ خوف، صرف فخر۔ حاجی نعیم الدین اب پہلے سے بہتر تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، ہم نے تمہیں صرف بہو نہیں بنایا، قوم کی امانت بنایا ہے۔ یہ سن کر عارف کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلیٹ فارم نے ایک میٹنگ رکھی۔ شہر کے مشہور آفس میں عائشہ ہچکچائی، اکیلی کیسے جاؤں؟ حاجی صاحب بولے، بیٹی، اعتماد تنہا نہیں ہوتا، ہم سب ساتھ چلیں گے۔ میٹنگ کے بعد پلیٹ فارم کی ٹیم نے ایک تصویر لی، ساس، سسر، شوہر اور عائشہ ایک فریم میں۔ یہ تصویر شہر کی کہانیوں میں خاموش پیغام تھی۔ اس رات عائشہ نے سجدے میں کہا، یا اللہ، اگر یہ عزت ہے تو اسے امانت رکھنا۔ یہ سسرال رکاوٹ نہیں تھا، راستہ تھا۔ آزمائش، افواہ اور سچ۔ شہر جتنا موقع دیتا ہے اتنا ہی امتحان بھی لیتا ہے۔
عائشہ کا نام اب پہچانا جانے لگا تھا اور پہچان کے ساتھ باتیں بھی چلنے لگتی ہیں۔ ایک دن عارف کے دفتر میں کسی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی بیوی اب تو بڑی مشہور ہو گئی ہے، روز ویڈیوز، تصویریں۔ یہ جملہ سوال نہیں تھا، زہر تھا۔ عارف خاموش رہا، مگر دل بھاری ہو گیا۔ کچھ نامعلوم اکاؤنٹ سے عائشہ کو پیغامات آنے لگے، کچھ تعریف، کچھ طنز۔ وہ گھبرا گئی۔ عائشہ روتی ہوئی زہرا بیگم کے پاس گئی۔ زہرا بیگم نے اس کا فون دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولی، بیٹی، جو سچ پر ہوتا ہے وہ شور سے نہیں ڈرتا۔ ہم جواب نہیں دیں گے، کردار خود بولے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود عائشہ کے لیے پرائیویسی سیٹنگز درست کی۔ حاجی نعیم الدین نے عارف کو بلایا، بیٹے، لوگ بولیں گے، مرد وہ ہے جو گھر کی عزت پر پہرا دے، افواہ پر نہیں۔ یہ بات عارف کے دل میں اتر گئی۔ اس رات عائشہ نے آن لائن کلاس نہیں لی۔ سب اکٹھے بیٹھے، خاموشی میں۔ خاموشی بھاری نہیں تھی، محفوظ تھی۔ واپسی، قبولیت اور اعزاز۔ حیدرآباد کی فضا اس دن معمول سے زیادہ صاف تھی، جیسے شہر نے خود کو سنوار لیا ہو۔ عائشہ دوبارہ اسکرین کے سامنے بیٹھی، دل میں ڈر کم اور یقین زیادہ تھا۔ آن لائن کلاس کے آغاز میں اس نے صرف اتنا کہا، آج ہم علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں گے۔ طلباء نے مسکرا کر سلام کیا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی شور نہیں۔ یہی اصل جیت تھی۔ چند دن بعد ایک مقامی اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی، شہر کی ایک بہو آن لائن تعلیم سے درجنوں بچوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ عائشہ نے اخبار کانپتے ہوئے پکڑا۔ زہرا بیگم نے آنکھوں سے لگا لیا۔ بیٹی، یہ عزت خاموش خدمت سے آتی ہے۔ اسی ہفتے میونسپل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے عائشہ کو ایک تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ اسٹیج پر جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ اکیلی نہیں گئی، حاجی نعیم الدین اور زہرا بیگم اس کے ساتھ تھے۔ تقریب کے بعد زہرا بیگم نے کہا، میرا خواب تھا کہ میری بہو دعا بنے، بحث نہیں۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس رات عائشہ نے سجدے میں لمبی دعا کی، یا اللہ، اگر یہ عزت ہے تو اسے غرور نہ بننے دینا۔ یہ شہر اب اجنبی نہیں تھا، یہ گواہ تھا جو دلوں میں رہ جائے گا۔ ایک ایسا اختتام جو خاموشی سے دل میں اتر جائے۔ سکون، مشن اور دعا۔ حیدرآباد کی ایک نرم صبح تھی، ہوا میں نہ جلدی تھی نہ شور۔ گھر کے صحن میں حاجی نعیم الدین دھوپ میں بیٹھے تھے، چہرے پر وہ مسکراہٹ جو صحت لوٹ آنے کے بعد آتی ہے۔ ڈاکٹر کی آخری رپورٹ صاف تھی۔ زہرا بیگم نے شکر کے آنسو بہائے، یا اللہ، ہم نے مانگا بھی نہیں جتنا تو نے دیا۔ عائشہ نے خاموشی سے ابو کے قدموں کو چھوا۔ اسی دن عائشہ نے ایک اعلان کیا، میں اب صرف آن لائن نہیں، شہر کی ان بچیوں کو بھی پڑھاؤں گی جو وسائل سے محروم ہیں۔ کسی نے روکا نہیں۔
زہرا بیگم بولی، بیٹی ہم گھر کھولیں گے، ہفتے میں 2 دن۔ وہی گھر چھوٹی سی درسگاہ بن گیا۔ شہر کی مختلف علاقوں سے بچیاں آنے لگیں، ہنسی، کتابیں اور امید۔ عارف نے کام اور گھر میں توازن سیکھ لیا تھا۔ وہ اب صرف شوہر نہیں، ساتھی تھا۔ حاجی صاحب اکثر کہتے، یہ گھر اینٹوں سے نہیں، نیتوں سے بنا ہے۔ ایک رات سب صحن میں بیٹھے تھے۔ شہر کی روشنیاں دور جگمگا رہی تھیں۔ زہرا بیگم نے کہا، اگر ہر سسرال ایسا ہو تو شاید بہت سی کہانیاں لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ عائشہ نے دل میں کہا، یہ کہانی میرے لیے نہیں، ان سب کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ محبت ممکن ہے۔ ساس، سسر اور اگر سایہ بن جائیں تو بہو چراغ بن جاتی ہے، اور شہر کے بیچ ایسا گھر دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔